بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم غور کرتے ہیں تو یہ ناقابل انکار اور روز روشن کی طرح صاف اور عیا حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہ ہے جس کا تعلق پیدائشی اور فطری ہے، جو ہر انسان میں ایک سا پایا جاتا ہے۔ دوسرا پہلو ایمان کا پہلو ہے۔ یہ خاص ہے مومن بندوں کے ساتھ۔ اس پہلو کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق سے احکام لے اور اس پر عمل کرے، اور انسان حلال و حرام میں تمیز کرے۔ معاش کے لیے حصول کا طریقہ کیا ہو، کن طریقوں سے جائز و درست ہے، اور کن طریقوں کو اپنانے سے اسلامی غیرت و حمیت کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اصلی کیا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرے، لین دین، کاروبار، گھر اور بازار میں کس طرح رہے، باپ ہے تو اولاد کی تعلیم و تربیت کی اس پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد ہے تو ماں باپ کے اس پر کیا حقوق ہے، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرے، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق کا کس طرح پاس و لحاظ کرے، حاکم ہے تو محکوم پر کیسی شفقت و عنایت کا معاملہ کرے، محکوم ہے تو آقا کے حکموں کی بجا آوری میں کیسا مستعد رہے۔ غرض یہ کہ پورے نظام معاشرت میں اس کا کیا کردار ہو، زندگی کے ہر عمل میں اپنے خالق و مالک کی رضا جوئی و خوشنودی کا کیسا خیال رکھے۔ انسانی حقوق کا معاملہ ہو تو جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ جس طریقے سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ دوسروں کے دکھ درد میں کام آئے، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی خبر گیری کرے، یہ وہ انسانی قدریں ہیں جن کی دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی میں انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا راز پنہا ہے۔ اس کی ذات سے اور قول و عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جس طریقے سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دوسرے ہی پہلو کا شعور پیدا کرنے اور پوری دنیا کو اور کھوئے ہوئے انسانوں کو ہوشیار کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جب انسان زندگی کے پہلے رخ پر لگ کر ایمان کے پہلو سے غافل ہوا ہے، دنیا میں بڑا فساد و بگاڑ پیدا ہوا ہے، اور اس کی پاداش میں بڑی بڑی قومیں اور صاحب سطوت و جبروت بادشاہت حرف غلط کی طرح صف ہستی سے مٹا دی گئی۔ قرآن کریم نے ایسے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں کہ سجا سجایا ملک چھوڑ کر وہ آن کی آن میں غائب ہو گئے، کسی وصیت و ہدایت کا بھی موقع نہ ملا۔ فرعون و نمرود کا واقعہ سب جانتے ہیں۔ قوم عاد و سمود جیسی زبردست قوموں کی بربادی کا حال کسے نہیں معلوم کہ منٹوں میں کھجور کے تنوں کی طرح ڈھیر تھے، کانہم اعجاز نخل خاویہ، اور انسانوں میں اس کا شعور پیدا کرنا اب یہ امت مسلمہ کے ذمہ ہے کہ سلسلے نبوت ختم ہونے کے بعد یہی امت دعوت ہے۔ اگر یہ امت اپنے دعوتی کام کو چھوڑ کر دوسری قوموں کے ساتھ مادیت کی ریس میں شامل ہو جاتی ہے تو نہ صرف اس کا اپنا وجود و تشخص ختم ہو جائے گا، بلکہ دنیا نہایت ہیبت ناک حالات سے دوچار ہوں گی۔ فکر و تشویش کی بات یہ نہیں کہ دنیا میں مادیت کا غلبہ بڑھ گیا ہے اور اس کے نتیجے میں اخلاقی انارکی اور افراتفری کا عالم ہے، بلکہ فکر و تشویش کی بات یہ ہے کہ جو امت
اس عالم کی محاسب و نگراں تھی، وہ بھی اپنا کام چھوڑ کر مادیت کے سیلاب میں بہی چلی جا رہی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر انتہائی اضطرار و اضطراب کے عالم میں رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے کہ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد، کہ اے خدایا اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو کبھی تیری عبادت نہ ہوگی۔ اس بات کا صاف اعلان ہے کہ اس امت کا وجود قافلہ انسانیت کی رہبری و رہنمائی کے لیے ہوا ہے۔ شور ہے کہ مسلمان سارے عالم میں مظلوم و مقہور ہے۔ مسلمان قوم اس ظلم و قہر سے نہ مٹی ہے نہ مٹ سکتی ہے۔ اس کی بقا و فنا کا انحصار اس کے اپنے کیریکٹر اور تشخص و امتیاز پر ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قوم کا سواد اعظم اپنی اصل ذمہ داری یعنی زندگی کے ایمانی پہلو کے تقاضوں کو چھوڑ کر دوسری قوموں کے ساتھ زندگی کے پہلے رخ پر چل پڑی ہے۔ خصوصاً اس کے لیڈر اور سربراہ بری طرح اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ہوش و خرد اس حد تک کھو چکے ہیں کہ کچھ سننے سنانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ہر سودا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کو عہدہ اور منصب ملنا چاہیے۔ امت مسلمہ بہت زخم کھا چکی ہے، اب اس کو بیدار ہونا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو مقصد اصلی میں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ قوم دشمنوں کے مارنے سے نہ مرے گی بلکہ اپنی ایمانی اور اخلاقی موت سے مرے گی۔ ہم کو اس کی فکر کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کو اخلاقی اور ایمانی موت سے بچائے اور ان کے اخلاق و کردار کا معیار اتنا اونچا کر دے کہ نظر پڑتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ ٹکسال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھلے ہوئے سکے ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں۔ وہی معراج انسانیت ہے، وہی فلاح دارین کی ضمانت ہے۔ کاش مسلمان اپنے اس مقام بلند کو سمجھتے اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند اشعار میں ان کی جس حقیقت کو بیان کر دیا ہے کہ اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے اور اپنے معمار جہاں ہونے کا ثبوت دیتے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کو پڑھیے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد